अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, खुश रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया भी कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा की तरह आबाद रहें, आप खुश रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। आपसे जो राय मांगी जाती है उस राय का इजहार भी ज़रूर करें। PTI की हुकूमत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। आग लगाने का जो उनका पुराना शौक़ है वो लगाना चाहते हैं कि मौक़िफ़ जो वफाक है उनके ख़िलाफ़ सख्त ले। और वो जो डंडा, जिस डंडे का ज़िक्र इमरान खान साहब किया करते थे कि शहबाज गिल को मिर्चों वाला डंडा जो है ना, वो डंडा अगर वो रख कर भूल गए ना वफाक वाले, तो खुदारा उनको वो कहीं पड़ा रहने दें, कोशिश करें कि वो ना ही निकालें। लेकिन क्योंकि PTI का उस डंडे के बगैर गुजारा नहीं है, अब उनको उस डंडे का चस्का पड़ गया। अब वो चाहते हैं कि वो डंडा बाहर निकले। गंडापुर के तर्जुमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IG इस्लामाबाद पर FIA दर्ज करने का फ़ैसला कर लिया है। आप अंदाज़ा करें कि वफाक के IG पर मुकदमा दर्ज करने का मकसद हो क्या सकता है। क्या पुलिस ये काम करेगी? क्या एक सूबे की वफाक के जो IG हैं उनके ख़िलाफ़ पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी? आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि आप देखें ये कैसे अदारे को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जूनियर्स को कह रहे हैं कि अपने सीनियर्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करें। क्या इससे टकराव नहीं होगा? क्या इससे इंतशार नहीं होगा? इससे खाना जंगी नहीं होगी? बहरहाल KPK की पुलिस ऐसा नहीं करेगी। उन्हें मेरे ख्याल में किसी अदालत में जाना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है कि पुलिस ये काम करे। लेकिन क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ सुकून चल रहा है, अमन चल रहा है, इस्तेहकाम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, और वो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो इमरान खान साहब हैं, उनको अंदर बैठे हुए ये सुकून कहाँ वारा खाता है। वो तो चाहते हैं कि इस मुल्क में जंग लगी रहे, आग लगी रहे, रोज़ तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल होती रहें, और वो हो नहीं रही। और जब वो हो नहीं रही तो फिर उसको करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब ये शोशा छोड़ा गया कि वो जनाब वफाक के जो IG हैं उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में नामुमकिन है। गंडापुर ने एक और भी पंगा लिया है, और वो पंगा मेरे ख्याल में अच्छा देखें, ये जो पंगे हैं ना, ये ले जानबूझ के रहे हैं। पंगे लेने का मकसद ये है कि मतलब कि कच्चे रौनक लगी रहे, बस यही मैं कहूँगा। इस पे और क्या कहूँ मैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी से यूनिवर्सिटी के चांसलर का इख्तियार छीन लिया है। तमाम सूबों में यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर ही होता है और वही VC लगाता है, लेकिन इधर गंडापुर साहब चूँकि माल बनाना चाहते हैं और उन्होंने कबीना से मंजूरी के बाद इख्तियार अपने हाथ में रख लिया है। यानी गंडापुर अब पैसे लेकर सूबे के यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर लगाएंगे। पहले ये तलीमी दारे बेच रहे थे और अब ये जो हैं वो ये काम करेंगे। अब आप खुद देख लें कि कैसा मतलब कि मज़े का काम है इनका, कि उन्होंने देखा जनाब यहाँ पे तो पैसे देकर जो है वो लगाया जा सकता है, पैसे दे के चांसलर लगाए जाते हैं, वाइस चांसलर लगाए जाते हैं। तो अगर पैसे ही कमाने हैं तो वो और क्यों कमाए? ये राइट किसी और को क्यों दिया जाए कि इस मुल्क में कोई वफाक का नुमाइंदा बैठा है और वो पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा, लेकिन वो पैसे क्यों ना कि KPK की जो गवर्नमेंट के ज़ाहिर है लीड कर रहे हैं वो गंडापुर सूब खुद कमाएं। देखिए, ये पहले तो ये यूनिवर्सिटियाँ वैसे ही बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को देने के लिए इनके पास फंडिंग ही नहीं है, और फिर यूनिवर्सिटियों के जो चांसलर हैं उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब उनको लगाने के लिए अगर लगाना है तो उनको कहेंगे भजन देना कुछ नहीं है, उतों को दिहाड़ी लानी जे, लेकिन साढ़े पैसे सानू दे दो। तो ये हरकतें जो हैं हर गुजरते दिन के साथ गंडापुर साहब कर रहे हैं, और यही कुछ करने के लिए वो आए भी हैं। इसके अलावा उन्होंने और कुछ करना भी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि करना आता ही नहीं है। अगर कुछ करना आता तो हमें कुछ उनके कोई डेली कुछ फीते कटते हुए नज़र आए ना, हमें किसी जगह पे वो जाते हुए नज़र आए कि आज गंडापुर ने फ़लाँ जगह पे जाकर फ़ीता काटा है, आज उन्होंने फ़लाँ हस्पताल के लिए, आज उन्होंने माजूरों के लिए, आज उन्होंने पानी के लिए, आज उन्होंने हस्पतालों के लिए, आज यूनिवर्सिटी को, किसी जगह पे आपको नज़र नहीं आएंगे। ना कोई वो इमरान खान IT यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, IT सिटी बना रहे हैं, ना वो कोई गवर्नमेंट के खाते में कोई कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, और ना ही वो कोई बेसिक जो हेल्थ के यूनिट होते हैं वहाँ पे कोई अपग्रेडेशन कर रहे हैं। ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? ये सारा कुछ पंजाब में हो रहा है। तो गंडापुर जो कर क्या रहे हैं कि वो स्वाबी में जलसा करेंगे, मोटरवे को रोकेंगे, उसको मोटरवे पर खंदक खा देंगे तो कोई इधर से आ ना जाए, उधर जा ना सके। ये सारा कुछ कर रहे हैं वो। इसके अलावा ना कुछ उनको करना आता है और ना उन्होंने करना है, ये कन्फर्म बात है। अच्छा जी, इमरान खान एक बार फिर आर्मी चीफ पर उन्होंने हमला किया और कहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजत में तुसी फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नजायज़ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहा है। खान साहब की तरह चेक करें, ज़रा न्यूट्रल होता,
جو خان صاحب کے دور میں تھا، جس کو خان صاحب نے 3 سال سادے کاغذ پر لکھ کر ایکسٹینشن دے دی تھی، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن لینے کی جو اجازت ہے وہ دے دی تھی، وہ خان صاحب نے دی تھی۔ کیا اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے کیا وہ نیوٹرل تھے جب خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ اور اب جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کے بارے میں خان صاحب کا فرمانا ہے کیونکہ یہ اس حکومت کو تحفظ دے رہے ہیں اس لیے نیوٹرل نہیں ہے، لیکن کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت کو تحفظ نہیں دے رہے تھے، وہ نیوٹرل تھے، اور ان کو 3 سال اپنے ساتھ انہوں نے رکھ لیا تھا عمران خان صاحب نے سادے کاغذ پر سائن کر کے، تو وہ نیوٹرل تھے۔ اب یہ عمران خان صاحب کا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کا جو خوراک چیک کرواتے ہیں، کھانا چیک کرواتے ہیں، کھانا کھلانے سے پہلے ان کو کسی ذہنی مریض ڈاکٹر سے بھی چیک کروانا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب ذہنی دماغی طور پہ ہل جاتا ہے انسان، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیل کاٹنا کوئی آسان کام ہے۔ اللہ پاک، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان جیلوں سے سب کو محفوظ رکھے، اللہ پاک کوئی بھی جیل میں نہ جائے، کوئی بھی نہ جائے جیل میں، لیکن جیل جو حال کرتی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ حکومت نے مینڈیٹ پر مارے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے، اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے، اور یہ انتہائی اہم معاملہ تھا، اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کی گئی ہے، ایسا ہے عمران خان صاحب۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو خان صاحب نے کی تھی اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی، اس پہ کوئی 10 سال بحث چلتی رہی ہے، جو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے پارلیمنٹ سے پاس کروایا تھا، اور جو سادے کاغذ پر لکھا تھا اس پہ 25 سال چلتی رہی، اور 25 سال کے بعد عمران خان صاحب نے سادے کاغذ پر لکھ کر ایکسٹینشن دی تھی۔ حالانکہ جس دن سروس بڑھی اسی دن عمران خان کی ساری جماعت کہہ رہی تھی کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، حتیٰ کہ ان کا جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ ٹی ویوں پر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس پر کچھ نہیں کہیں گے، لیکن خان صاحب جو بانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، نہ اس پہ کوئی بحث ہوئی ہے، نہ اس پہ کوئی ٹائم دیا گیا ہے، اور جو 3 سال، اور مزے کی بات ہے یہ خان صاحب شاید اللہ لوگ بندے ہیں، ان کو یہ دیکھیں، اس سے پہلے جو آرمی چیف کی مدت ہوا کرتی تھی نا، وہ ہوا کرتی تھی 4 سال، اور بھٹو صاحب نے زیاد صاحب کو لگانے سے پہلے وہ جو مدت ہے وہ 3 سال کر دی تھی، اور اب جو ہے یہ مدت 5 سال کر دی گئی ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ مدت کم نہیں ہوئی یا زیادہ نہیں ہوئی، یہ جب سے پاکستان بنا یہ 2-4 دفعہ یہ مشق ہو چکی ہے، لیکن عمران خان ایک بار پھر فوج کو بلیک میل کرنے کے لیے حملے شروع کر دیے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں، مراد سعید اور زلفی بخاری، نہیں سوری، یہ غلطیاں نہیں ہیں، یہ تو ان کا احساسیں ہیں دونوں، سوری۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ اپنی 2 غلطیاں میں تسلیم کرتا ہوں، جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی، کمزور اتحادی حکومت لینے کے بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروا دینے چاہیے تھے۔ خان صاحب تسی تے 3.5 سال بعد بھی انتخابات نہیں کروائے گے، اپنی غلطیاں تسی منن ڈے ہو، تسی 3.5 سال بعد بھی تانوں چھترے ہو کے تانوں کیا سی کہ تسی الیکشن کروا دیو تے تحریک عدم اعتماد نہیں آندی، اور تسی کاش ادوں الیکشن 3.5 سال بعد بھی کروا دیندے تے شاید تانوں یہ دوبارہ غلطی نہ کہنی پیندی، لیکن کیڑی غلطی ہون تسی تہاڈی گردن جڑی وہ سریے تھلے آئی ہے، تسی ہن کہہ رہے ہو میری غلطی ہے۔ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف میں دوریاں کم ہونے لگی ہیں یا کوئی اور کھیل ہے؟ مولانا فضل مان کے انتہائی قریبی ساتھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق محمود سدزوئی کو خیبر پختونخوا کابینہ میں بطور معاون خصوصی شامل کر لیا گیا ہے۔ طارق سدزوئی سابق چیف ایگزیکٹو پیسکو اور چیئرمین نیپرا رہ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی وفاق کو تانے مارتی ہے کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں، اور ان کی کابینہ میں یہ 2 یا 3 ریٹائرڈ فوجی شامل ہو رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، اس سے تعلقات بہتر ہوں گے میرے خیال میں، اگر ریٹائرڈ فوجی فوج میں بھرتی کرتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب سب طرف اگر وہ جا رہے ہیں تو اس طرف بھی جا رہے ہیں تو ادھر بھی چلے جائیں، تاکہ جو تعلقات ہیں نا وہ گنڈا پور کے وفاق کے ساتھ بہتر ہوں، فوج کے ساتھ بہتر ہوں، تاکہ ملک میں امن اور سکون ہو سکے۔ تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، اس میں کوئی اتنی وہ ہمیں ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ پورے ملک میں جب وہ ہیں تو یہاں پر بھی آ جائیں گے، تو ذرا تھوڑا سا درمیان میں پل کا کردار ادا کریں گے تو تھوڑی جی ہوا جو ہے تھوڑا سا نرم رہے گی۔ ایک اور مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آئینی بینچ بننا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس عامر فاروق اس کے سربراہ ہو سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ جسٹس گل حسن اورنگزیب اور خاتون جج سمن رفت شامل ہوں گی۔ آج جوڈیشل کونسل کمیشن کا اہم اجلاس جو ہونے جا رہا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ، سندھ، کوئٹہ، جہاں ہر جگہ پہ یہ بننا ہے، تاکہ یہ جو مسائل ہیں نا، مین جو ججز ہیں وہ اپنا کام کریں، اور یہ جو بینچ ہوں گے اسپیشل بینچ اسپیشل آئینی کیسز سنیں گے، تاکہ ان مسائل سے دور ہی رکھا جا سکے۔ حامد میر نے بڑا فلاسفر بنتے ہوئے دعویٰ کیا تھا، میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ حامد میر صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ٹرمپ ہے اس نے 2 کارڈ استعمال کیے ہیں ووٹ لینے کے لیے اور جیتنے کے لیے، اور 2 کارڈوں کی وجہ سے وہ جیتا ہے۔ ایک کارڈ کھیلا انہوں نے
وہ تھا مسلمان کارڈ۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا، مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ جب وہ الیکشن جیتیں گے تو ان کے لیے بہتر کام کریں گے، اور یہ جو مسلمان ملکوں میں جنگیں ہیں وہ ختم کریں گے، اور مشرق وسطیٰ میں جو آگ لگی ہوئی اس کو بھی کم کریں گے۔ اور دوسرا جو انہوں نے کارڈ استعمال کیا وہ عمران خان کارڈ استعمال کیا، کہ پاکستانیوں کے ووٹ لینے کے لیے عمران خان کارڈ استعمال کیا۔ پورے امریکہ میں میرا خیال ہے کوئی 500,000 کے نزدیک پاکستانی رہتے ہیں پورے امریکہ میں، جن میں ووٹ ڈالنے کے قابل کتنے ہوں گے؟ ڈیفینیٹ 2 لاکھ ہوں گے، 2.5 لاکھ ہوں گے۔ اب 2-2.5 لاکھ ووٹروں کو پورے امریکہ میں، جس کی کروڑوں میں آبادی ہے، ڈھونڈنا بڑا ایک کام ہے۔ لیکن ٹرمپ نے عمران خان کی انہوں نے بلکہ کہا کہ عمران خان کی تصویر دکھا کر ٹرمپ نے پاکستانیوں کے ووٹ لیے۔ اب اندازہ کریں ذرا، اگر میں وہاں پر ہوں تو کیا میں عمران خان کی فوٹو دے کے ٹرمپ کو ووٹ دوں گا؟ میں تو اس ضد میں کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دے دوں گا۔ لیکن کیونکہ حامد میر صاحب ہیں، انہیں پتہ ہے یہ پاپولر لائن ہے، یوتھی یہ لائن پسند کرتے ہیں، وہ یہ لائن بول رہے ہیں۔ لیکن ہم نے چیک کی پوری مہم، کسی جلسے میں، کسی میٹنگ میں، کسی جگہ پہ ٹرمپ نے نہ تو عمران خان کا نام لیا ہے، اور نہ ہی کسی ریلی میں، انٹرویو میں عمران خان کی کوئی بات کی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کو تو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دو بن جاتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر منصور علی خان صاحب کو داد دوں گا، انہوں نے حامد میر صاحب کی نام لیے بغیر بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی میٹھی میٹھی چھترول کی ہے۔ لیکن میں آپ کو بات بتا دوں، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو پاپولر لائن لینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ حامد میر ہو، چاہے وہ میرے مطیع اللہ جان بھائی ہوں، چاہے میرے اسد بھائی ہوں، اسد طور بھائی ہوں، یا کوئی اور ہو، کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، جھوٹ پر مبنی کر رہے ہیں، فیک نیوز کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کے لوگ جو ہیں اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان لائنوں کو بہت وہ انجوائے کرتے ہیں، اور اس سے ویورشپ ملتی ہے۔ حالانکہ جو بندہ 8-10 ملین مطلب مہینے کی کروڑ روپیہ تنخواہ لیتا ہوگا، مائنس پلس تو حامد میر صاحب کی اتنی تنخواہ ہوگی نا، تو کروڑ روپیہ تنخواہ لینے والا بندہ جو ہے ویورشپ کے لیے اس قسم کی چولے مارتا ہوگا، یہ میرے لیے ماننا ناممکن ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ خیر اینی ہاؤ، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ گنڈا پور صاحب آئی جی پر مقدمہ درج کرنے جا رہے ہیں، کیا پولیس مقدمہ درج کرے گی؟ اور دوسرا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف پر پھر حملے کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہیں ہیں۔ آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بات یہ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ حامد میر صاحب کے فلاسفر ہونے پر آپ کیا کہیں گے؟ ضرور رائے دیں۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی۔ بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔